امید، بھروسہ، دوستی اور محبت خدا سے رکھو، کیونکہ دنیا والے اسی مقام پر آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں جہاں پر ان کو نظر آتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہا۔ جو شخص آپ کو اچھا لگے اسے کبھی کبھی ملا کرو، اور جو شخص آپ کو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو شخص تمہارے دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ دنیا جو تمہارے جتنا قریب ہوتا ہے اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، اور ان کو سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ دنیا اگر اتنی ہی اچھی ہوتی تو یہاں پر کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب چلتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں، دوسرے دن تمہارے مخالف۔ دنیا جب تمہارے حق میں ہو تو شکر کرنا، اور جب تمہارے مخالف ہو تو صبر کرنا۔ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، جبکہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کے جیسی ہے، چھونے میں نرم و ملائم، مگر اندر سے اتنی ہی زہریلی۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں پر تمہارے احساس الفاظ کی قدر نہ ہو، وہ جگہ چاہے کسی کا گھر ہو یا دل۔ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں اور لوگ پیار کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کا استعمال شروع ہو جائے۔ احساس ہر رشتے کی روح ہے، اگر احساس نہیں تو ہر رشتہ میت ہے۔ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، خون کے نہیں۔ احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں، احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بھول جائے تو غم نہ کرنا، کیونکہ جو شخص اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ انسان کے بس دو ہی مقام ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو سمجھ لو تم اپنا ایمان کھو بیٹھے ہو۔ سچا انسان ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے، اور کم ظرفوں کی بھیڑ ہمیشہ منافقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ،
لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ اچھے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تو وہ اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے، اگر پشیمان نہیں ہوتا تو اس کی دیوانگی پختہ ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ انسان سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے دے تو شرمندگی۔ بولتے تو سبھی ہیں، بس کسی کا اخلاق بولتا ہے، کسی کا دماغ اور کسی کی زبان۔ نصیحت کریں مگر کسی کو شرمندہ نہ کریں، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر لے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ پڑوسی کی حد ہر جانب سے 40 گھر ہے۔ لالچی کو کبھی چین نہیں ملتا۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش تو کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پہ تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے ہوئے تم دنیا سے غافل ہوتا تھا۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہو، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا ہے۔ انسان اتنا بزدل ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور اتنا بیوقوف ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو بھی دور کر دیتی ہے۔
غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو سارا خوبصورت بدن چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ زندگی کو ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں، کیونکہ ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے، جبکہ خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ مذاق دشمنی کی ابتدا ہے۔ مذاق کرنے میں اور کسی کا مذاق اڑانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ جس شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور ہے، جبکہ احمق کا پردہ۔ انسان کا جسم دکان کی مانند ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ پرندہ اپنے پنجوں کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے، جبکہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے پھنستا ہے۔ انسان 2 سال تک بولنا سیکھ جاتا ہے، مگر کون سا لفظ کس جگہ بولنا ہے یہ سیکھنے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، مگر بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کو سنبھال نہیں پاتا۔ زبان کا دیا ہوا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کسی شخص پر تب تک بھروسہ نہ کرنا جب تک تم اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ دعا ایک دستک کی مانند ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی
اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ انسان تب نہیں مرتا جب کہ اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، بلکہ انسان کی اصل موت تو تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ گفتگو دوا کی مانند ہے جس کا کم استعمال شفا بخش اور کثرت موت ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ کمینے کی عادت ہوتی ہے کہ عزت دار شریفوں کو تکلیف پہنچائے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اچھا اخلاق اچھے خون کی ضمانت ہے۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ جس عورت کے چہرے پر پردہ نہیں تو پھر اس کی عقل پر پردہ ضرور ہے۔ مرد کے لباس سے عورت کی نفاست کا پتہ چلتا ہے، جبکہ عورت کے لباس سے مرد کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ لہجے اثر کرتے ہیں، الفاظ نہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ راز فاش کرنا غیروں کی عادت ہے۔ گھر میں غصہ کرنا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ مردوں کی عقل کو اتنا شراب بھی خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان نہ ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر داغ نہ آنے دے۔ جب لوگ تم کو تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام خود ذمہ لینا چاہتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کو غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی نہیں دے پاتا۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ اپنے دوست کے ساتھ ایسے رہو جیسے کھانے میں نمک، جو دکھائی تو نہیں دیتا مگر اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو کبھی مت آزماؤ، ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے تمہاری آزمائش پر پورا نہ اتر سکے اور تم ایک اچھے دوست سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ ہر کسی کو اپنی صفائی مت دو، کیونکہ غیر تمہاری صفائی قبول نہیں کریں گے۔
اور اپنوں کو صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھ لو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور اگر کوئی تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔